بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنایا بھی سمجھایا بھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری مکمل رہنمائی کیوں نہیں کرتی، اور یہ قرآن مجید سب کو نجات کا راستہ کیسے دکھاتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے ہیں۔ جس نے ہم سب کو بنایا اسی نے ہم سب کو بچایا، جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے ہمیں رزق دیا اسی نے ہمیں حلال و حرام کا فرق بتایا، جس نے ہمیں عقل دی اسی نے ہمیں علم دیا، جس نے ہماری تقدیر بنائی اسی نے ہمیں تدبیر بتائی، جس نے ہمیں تاج پہنایا اسی نے ہمیں راج سکھایا، جس اللہ نے ہمیں جیسے بنایا اسی اللہ نے ہمیں ویسے سکھایا، جس اللہ نے ہماری خلقت کا سامان کیا اسی اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا، جس نے ہماری خلقت کا سامان کیا اسی نے ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ فرشتوں کی محفل سماع، کیونکہ قرآن مجید کا کلام ہے، اور کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کائنات کے ہر ذرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اس زمانے میں پہاڑوں اور درختوں کے لیے خدا کا حکم تھا، یا جبالو اوبی معہ والطیر، کہ اے پرندوں اور پہاڑوں میرے پیغمبر داؤد کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے اسے سنو۔ قصص الانبیاء میں ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا رک جاتا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے وہ درخت جھک جاتا تھا، آسمان کے پرندے زبور سن کر نیچے اتر آتے تھے، گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کر سننے لگتے تھے، لوگ ذوق در ذوق آ کر زبور کی سماعت کرتے تھے۔ زبور کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام تھا، یہ وحی من اللہ تھی، لیکن اب زبور کتاب بھی جاتی رہی اور حضرت داؤد کی شریعت بھی جاتی رہی۔ اب ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت نہیں، اور قرآن کے بعد دوسری کتابیں نہیں، جیسے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، ویسے کوئی دوسری آسمانی کتاب نہیں آ سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبور کو سننے کے لیے تو رب نے جانوروں، پرندوں اور پہاڑوں تک کو حکم دے رکھا تھا، لیکن قرآن کے سننے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، حضور میں اپنے کمرے میں تلاوت کر رہا تھا، باہر حویلی میں گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ساتھ پنگوڑے میں میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے اندر تلاوت شروع کی، باہر میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا اور اس خیال سے کمرے سے باہر آنے لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو ہی میں نے تلاوت روکی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں آخر میں کمرے سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ میری حویلی سے آسمان کی طرف ایک لمبی قطار بنی ہوئی ہے، سورج کی کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جو میری حویلی سے آسمان کی طرف جاری ہیں۔ یہ سن کر میرے نبی مسکرائے، فرمایا اے اسید بن حضیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے، جب تو تلاوت روک کر باہر آیا یہ فرشتے باہر جا رہے تھے۔ محترم سامعین، اس واقعہ سے خوب سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر زبور پڑھی جائے تو پرندوں کے جھنڈ بھی آ کر سنے، اگر زبور پڑھی جائے تو جانور کے غول بھی آ کر سنے، اگر زبور پڑھی جائے تو انسانوں کے دستے بھی آ کر سنے، لیکن اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ زمین مخلوق تو کیا آسمانی فرشتے بھی آ کر سنے۔